الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری البقرہ، آیت نمبر 40. بنی اسرائیل کا نام جو ہے، اسرائیل کا معنی، اسرائیل کس کا نام تھا، کافی تفصیل سے میں نے پچھلے آڈیو میں عرض کیا ہے. آپ کو پتہ چلا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب یا دوسرا نام کہہ لیجئے اسرائیل ہے. تو کیا وجہ ہے کہ یہاں پر بنی یعقوب نہیں کہا گیا، بنی اسرائیل کہا گیا؟ بنی یعقوب نہیں فرمایا، بنی اسرائیل ارشاد فرمایا. کیوں؟ اس میں بڑا پیارا نقطہ علماء فرماتے ہیں کہ اے یہودیوں، تم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو، ان کی نسل سے ہو، ان کی آل سے ہو، لیکن یعقوب علیہ السلام کی سچی اولاد تم اس وقت بنو گے جب تم اسرائیل یعنی عبداللہ، یعقوب علیہ السلام کے سچے پیروکار اس وقت بنو گے جب تم صحیح طریقے سے عبداللہ بن جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے بھی جو مقامات، جو ان کو انعامات، جو ان پر نوازشات ہوئی ہیں، وہ عبداللہ ہونے کا اس میں زیادہ ہاتھ ہے. تو تم بھی اگر کچھ انعام چاہتے ہو، کچھ مقام اللہ کی بارگاہ میں چاہتے ہو، تو بنی یعقوب تو تم ہو ہی، بنی اسرائیل بن کر، اللہ کے صحیح بندے، سچے بندے بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، تب تمہیں بھی انعامات سے نوازا جائے گا. تمہیں بھی بہت کچھ، اور بہت کچھ ملا بھی نہیں. ابھی آپ آگے چند آیتوں کے بعد سنیں، اتنے انعامات ان پر ہوئے، شاید کسی اور قوم پر اتنے انعامات ہوئے بھی نہ ہوں گے، اور وہ بھی نافرمانیوں کے باوجود. خیر، جب وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ وہ سنیں گے. اب اس میں آگے بڑھتے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا، ذکر کرو. تمام تفاسیر کا نچوڑ جو ہے یہ کہ ذکر کرو. تفسیر نجوم الفرقان کہہ لیجئے، تفسیر نعیمی کہہ لیجئے، اور تمام جو عربی تفاسیر ہے، سب نے یہی کہا کہ ذکر سے مراد یہاں پر ہے شکر کرو. اب اس کو ایسے سمجھیے کہ آپ کو کہیں سے کچھ وقت پہلے، کچھ سال پہلے کچھ روپے مل گئے، جائیداد مل گئی، کچھ آپ کا بھلا ہو گیا. کچھ عرصے بعد آپ نے اس جائیداد ملنے کو، روپے ملنے کو، یا اور جو بھی بھلا ہوا، اس کو آپ نے یاد کیا کہ یار وہ کیسا وقت تھا، میں کتنے برے حال میں تھا اور اللہ نے مجھے وہ نعمت عطا کر دی. تب آپ کیا کریں گے؟ بس یاد کر کے چپ ہو جائیں گے؟ جی نہیں، آپ یہی کہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے وہ نعمت عطا کی، اللہ نے مجھے وہ اتنے برے وقت میں اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا، اور مجھے اللہ نے جائیداد، روپے، پیسے، تندرستی، جو بھی نعمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی، بیماری سے شفا دی، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے. تو نعمتوں کا یہاں پر جو یاد کرنے کا جو ذکر ہے نا، اذکروا نعمتی، یہ مطلب یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو. اذکر کے اور بھی یہ بتایا گیا کہ دل سے یاد کرنا، پیش کے ساتھ اگر زال پر پیش ہو تو اس کا مطلب ہے دل سے یاد کرو، زیر ہو تو زبان سے یاد کرو. بس مطلب یہ ہے کہ چرچا کرو، نعمتوں کا خوب چرچا کرو، خوب شکر ادا کرتے رہو، دل میں بھی، زبان سے بھی، ہر طرح سے. نعمتوں کے ذکر کا نعمتی فرمایا. آگے جو ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، نعمت جو ہے ایک واحد فرمایا، واحد، سنگل نعمت کا جو لفظ ہے، تو اللہ نے کیا ایک ہی نعمت دی ہے. ہماری ہر سانس
ہمارا ایک ایک بدن کا ایک ایک حصہ، ایک ایک ذرہ ہمارا اللہ کی نعمتیں ہیں، اور لگاتار اس کی نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں، ہم نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ نعمت کہتے کسے؟ نعمت کہتے ہی اسے ہیں کہ تفسیر نجوم الفرقان جلد دوم صفحہ نمبر 756، تفسیر نجوم الفرقان والیوم 2 پیج نمبر 756، اس میں نعمت کی تعریف آپ بیان فرماتے ہیں۔ نعمت اسے کہا جاتا ہے کہ غیر کو نفع پہنچانے کی غرض سے اس پر احسان کرنا، دوسرے کو نفع پہنچانے کے لیے، اس کو فائدہ پہنچے، دوسرے کو، اپنی ذات کو فائدہ پہنچے، یہ نہیں، وہ نعمت نہیں کہلائے گی۔ اپنی ذات کے فائدے کے لیے آپ کسی کو کچھ احسان کرو، وہ نعمت نہیں۔ فائدہ کسے پہنچے؟ سامنے والے کو، غیر کو، دوسرے کو فائدہ پہنچے، اور اس فائدے کو احسان کے طور پر کرنا، احسان کرنا، یہ ہے نعمت۔ تو اللہ نے اتنے سارے احسانات کی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اور ایک ہی کا ذکر کی نعمت، تو فرمایا یہ واحد ہے، لیکن یہ جمع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس میں جنس ہے، یہاں پر معنی مراد جو لیا گیا ہے کہ تمام نعمتیں، جو نعمتیں، جو نعمتیں اللہ نے اے بنی اسرائیل تمہیں عطا کی ہیں، سب کو یاد کرو اور شکر ادا کرو۔ اچھا، واحد جو ہے یہ جمع کے صیغے میں کیوں ہے؟ واحد سے مراد تمام نعمتیں کیوں ہیں؟ اس کا بھی قرآن میں جواب موجود ہے۔ خود اللہ عز و جل نے ارشاد آگے فرمایا ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت تمہیں حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک نعمت نہیں، جتنی بھی نعمتیں۔ اور پھر ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہو تو کبھی گننا چاہو تو کبھی گن نہیں سکتے، ان گنت ہیں۔ تو وہاں بھی نعمت کا ہی لفظ استعمال ہے، نعمتیں ان گنت، جس کی گنتی نہیں، اتنی نعمتیں، لیکن لفظ کیا استعمال کیا گیا؟ واحد، سنگولر۔ تو اب ان دو لفظوں کا جو تفسیر جو بیان کی گئی وہ یہ کہ اے بنی اسرائیل، اچھا پہلے آپ دیکھیے، نعمتیں تو اللہ کی سب پر ہیں، ہر قوم پر اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، نعمتیں دی ہیں۔ یہاں خاص طور پر بنی اسرائیل کو ان نعمتوں کے یاد کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا، ان نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو نعمتیں خاص طور پر انہی کے لیے عطا ہوئی، ان کو ملی، اور بنی اسرائیل پر وہ نعمتیں نازل ہوئی ہیں، وہ نعمتیں انہیں ملی ہیں جس کا کوئی آپ یعنی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ آگے آپ سنیں گے انشاءاللہ کچھ بڑی بڑی نعمتیں، بڑے بڑے احسانات جو اللہ نے بنی اسرائیل پر کی، وہ سماعت فرما لیں کہ یہی بنی اسرائیل تھے جن کے بچوں کو فرعون بیٹوں کو مار دے رہا ہے، لڑکیوں کو زندہ رکھ رہا ہے، اتنے برے حال میں، یعنی ہمیشہ مارے جا رہے ہیں، لڑکے زندہ ہی نہیں رکھتا تھا وہ، اس فرعون سے نجات دلائی گئی، یہ بھی اللہ کا احسان۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی اللہ نے بنی اسرائیل میں مبعوث فرمائے، یہ بھی اللہ کا احسان، اس نعمت کو بھی یاد کرو۔ ارے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پتھر سے چشمے جاری کر دیے، اتنا بڑا معجزہ، یہ بھی اللہ کا احسان، اسے بھی یاد کرو، اس نعمت کو بھی یاد کرو۔ تمہارے لیے میں نے سمندر میں راستے بنا دیے، دریا بہ رہا ہے، سمندر بہ رہا ہے، اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے، تم سمندر کے بیچ سے چل کر پار ہو گئے، یہ بھی اللہ کا احسان، اس نعمت کو بھی یاد کرو۔ فرعون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے اسی سمندر میں غرق کر دیا پوری فوج کے ساتھ، یہ بھی اس پاک پروردگار کا احسان ہے، اسے بھی یاد کرو۔ تم پر میں نے بادلوں کا سایہ کر دیا، بادل، تپتی دھوپ میں بادل تم پر سایہ کر کے چلتے تھے، دھوپ کا نام و نشان تم تک نہیں پہنچتا تھا، یہ بھی اللہ کا احسان، اللہ کی نعمت، اسے بھی یاد کرو۔ تمہارے لیے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے رزق پہنچائے میں نے، جنت کا رزق، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اسے بھی یاد کرو۔ یہ خاص نعمتیں جو خاص بنی اسرائیل پر ہوئی، یہودیوں پر ہوئی، انہیں یاد کرنے کا، ان کا ذکر کرنے کا، ان کا چرچا کرنے کا یہاں
حکم دیا جا رہا ہے، شکر ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر تمہیں عطا کی، نعمتیں تمہیں دی. اچھا اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی دیکھ لیجئے. بنی اسرائیل پر یہ نعمتیں ہوئی، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، فرعون بھی غرق کیا گیا، سمندر میں راستے بنا دیے گئے، سب کچھ ہوا، بہت سی نعمتیں ملی. انہیں یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ذکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، چرچا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ساری نعمتیں ایک طرف رکھ دیجئے، دنیا بھر کی تمام نعمتیں جس جس کو جو جو ملی ہیں وہ سب ایک طرف رکھ دیجئے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اس دنیا میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت عالم بن کر تشریف لانا، یہ ایسی نعمت ہے کہ ساری نعمتوں پر یہ ایک نعمت بھاری ہے. یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے آگے تمام نعمتیں چھوٹی پڑ جائیں گی. یہ میرا عقیدہ ہے. الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری وہ نعمت ہے اللہ کی. تو جو دوسری چھوٹی نعمتوں کو یاد کرنے کا، چرچا کرنے کا ذکر اللہ عز و جل دے رہا ہے، تو پھر بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کو میلاد النبی کے نام سے اگر یاد کیا جائے، اگر حضور کے آنے کا، حضور کے تشریف لانے کا ذکر کیا جائے، چرچا کیا جائے، تو اس میں کون سا گناہ کر رہے ہیں؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ خاص قرآن پر عمل کر رہے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، خود قرآن نے فرمایا کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو، میری نعمتوں کا ذکر کرو. تو سب سے بڑی نعمت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہے. ہم گناہ گاروں کے شفیع، ہم گناہ گاروں کو بچانے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم گناہ گاروں کے بیچ میں تشریف لانا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت، نعمت کبریٰ ہے. تو ہم اس کا ذکر کیوں نہ کریں، اس کا چرچا کیوں نہ کریں، حضور کی تشریف آوری کا بیان کیوں نہ کریں؟ بالکل کریں گے. خود پروردگار نے بنی اسرائیل کو حکم دیا اذکروا نعمتی. جب بنی اسرائیل کو حکم دیا جا رہا ہے ان نعمتوں کے یاد کرنے کا، تو ہم کیسے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کو یاد نہ کریں، کیسے ان کی تشریف آوری کا ذکر نہ کریں؟ تو انشاءاللہ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ میلاد النبی منانا، سرکار کی تشریف آوری کا ذکر کرنا، اللہ کی نعمت کبریٰ کا چرچا کرنا، شکر ادا کرنا، یہ کوئی شرک یا بدعت نہیں بلکہ خاص قرآن پر عمل ہے. تو انشاءاللہ ہم اس قرآن کی اس حکم پر عمل کرتے رہیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. انشاءاللہ عز و جل. آمین بجاہ النبی الامین.